بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ میں ہوں حسنین خواجہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان جو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اپنے منصب سے فارغ ہوئے ہیں، ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات کی ورکنگ ریلیشن شپ کی کیا نوعیت تھی اور کہاں پہ اختلافات جنم لیے اور کس طرح یہ ساری صورتحال ڈیولپ ہوئی، کیا بیک گراؤنڈ تھیں، یہ ہم آپ کے ساتھ تمام انفارمیشن شیئر کریں گے۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2018 کے انتخابات میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی پارٹی کو اکثریت ملی اور وہ برسر اقتدار آئی، اور تحریک انصاف نے اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت قائم کی۔ اگرچہ 2018 کے انتخابات پر اپوزیشن کے شدید تحفظات تھے، اس وقت خبریں آئی تھیں کہ RTS سسٹم بیٹھ گیا ہے، اور اپوزیشن نے براہ راست اس پر الزامات عائد کیے کہ تحریک انصاف کی حکومت بنانے کے لیے ایک ہائبرڈ نظام متعارف کرایا گیا تھا، اور RTS سسٹم جان بوجھ کر بٹھایا گیا کیونکہ تحریک انصاف کو ہر صورت ہر قیمت پر اقتدار میں لانا مقصود تھا۔ اس سے پہلے 2013-14 میں جب تحریک انصاف نے اپنے دھرنے کا آغاز کیا تو اس وقت کی جو حکومت تھی اس نے بھی الزامات لگائے تھے کہ یہ دھرنا جو ہے وہ ایک سپانسرڈ دھرنا ہے، اور اس کی ایک پلاننگ کی گئی ہے، اور اس کو کچھ دھڑے اسٹیبلشمنٹ کے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور عمران خان کی مکمل حمایت کی جا رہی ہے۔ بالآخر 2018 کے انتخابات میں شدید ترین تحفظات کے باوجود اس وقت کی اپوزیشن جو اب موجودہ حکومت ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایک جمہوری تسلسل برقرار رکھنے کے لیے اس انتخابات کو لے کر آگے بڑھے اور نظام حکومت شروع ہوا۔ تو ہم نے دیکھا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اپنے دور اقتدار میں جو تقریباً 3.5 سال سے زائد عرصہ رہا، اہم ترین اپوزیشن کی گرفتاریاں ہوئیں۔ خود اپوزیشن لیڈر شہباز شریف گرفتار ہوئے، پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز گرفتار ہوئے، پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین جناب آصف علی زرداری صاحب گرفتار ہوئے، مریم نواز صاحبہ گرفتار ہوئیں، مسلم لیگ نون کے کور ممبرز خواجہ آصف گرفتار ہوئے، خواجہ سعد رفیق گرفتار ہوئے، شاہد کاکا نباسی گرفتار ہوئے، یہاں سے سندھ اسمبلی کے اسپیکر آغا سراج درانی گرفتار ہوا، اور بھی متعدد کئی اہم نام ہیں جو ہم نے دیکھے کہ اپوزیشن کے رہنماؤں کو نیب نے ٹارگٹ کیا اور ان کی گرفتاریاں ہوئیں۔ اگرچہ حکومتی سائڈ سے بھی کچھ گرفتاریاں ہوئیں، بڑا نام علیم خان تھا، لیکن اس کی پیچھے جو کہانی تھی وہ آپ جب سب جانتے ہیں کہ علیم خان بھی اس بات کا ذکر کر چکے ہیں، میڈیا پر لا چکے ہیں کہ ان کی گرفتاری کی وجہ صرف یہی تھی کہ وہ عثمان بزدار کی گورننس پر سوالات اٹھاتے تھے، اور عمران خان صاحب تک یہ انہوں نے پیغام پہنچایا تھا کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں اگر آپ کنٹرول چاہتے ہیں، پارٹی مضبوط کرنا چاہتے ہیں، عوام میں اپنا ایک امیج بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو عثمان بزدار کو تبدیل کرنا ہوگا۔ لیکن چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے عثمان بزدار کو تبدیل نہیں کیا، بلکہ وہ اس کا دفاع کرتے رہے۔ کئی مرتبہ ہم نے دیکھا عمران خان صاحب اپنے خطاب میں عثمان بزدار کو وسیم اکرم پلس کہہ رہے ہیں، اور اس کو ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر کے طور پر متعارف کرا رہے ہیں، اور کہہ رہے تھے کہ عثمان بزدار نے ایسے خاموشی کے ساتھ بہترین کام کیے ہیں، میڈیا کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلا۔ جبکہ دوسری جانب جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے تو وہ ایک اشرافیہ کے وزیر اعلیٰ تھے، لیکن عثمان بزدار کا کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک پسماندہ علاقے سے آیا ہے، اور صرف اس کی خدمت عوام کی خدمت ہی اس کا جو ہے وہ ایک نصب العین ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ عثمان بزدار کی بطور وزیر اعلیٰ تعیناتی پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ کی وجہ بن رہی تھی۔ پارٹی کے اہم دھڑے عثمان بزدار کو پسند نہیں کر رہے تھے۔ عثمان بزدار کے لیے دوسری جانب چودھری پرویز الہی بھی مسلسل لابنگ میں رہے کہ کسی طریقے سے ان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ یہ ساری خبریں، یہ ساری جو ان کے درمیان کشمکش رہی، وہ آپ کو اس کے بارے میں پوری ایک تفصیل معلوم ہے۔ کس دن ہم اس بارے میں آپ کو پورا ایک ویلاگ میں بتائیں گے کہ عثمان بزدار کی بطور وزیر اعلیٰ پارٹی میں کیا مخالفت تھی، اور چودھری پرویز الہی کس طرح وزیر اعلیٰ بننے کے لیے لابنگ کر رہے تھے۔ ناظرین، تقریباً 3.5 سال سے زائد عرصہ رہا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا۔ اس دوران اپوزیشن آخری سٹارٹ سے ہی ویسے تو وہ متحد چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے
عمران خان جو ہے وہ اس کی جو گورننس کے مسائل ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور عمران خان کے جو فیصلہ سازی ہو رہی ہے اہم حکومتی امور میں اس پر وہ تنقید کرتے رہے، اور پنجاب میں جو صورتحال بدتر تھی، جو گورننس کے مسائل تھے، اس پر بھی وہ اپنے سوالات اٹھاتے رہے۔ بالآخر اپوزیشن ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہوئی اور ایک پی ڈی ایم بنا، اگرچہ پی ڈی ایم میں بھی اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز آتے رہے، کئی مرتبہ ان کے آپس میں بھی لڑائی ہوئی، لیکن پھر یہ سب ایک بار پھر متحد ہو گئے، اور اس کا نقطہ آغاز بنا جو ایک مین پوائنٹ تھا، جو ایجنڈا تھا، وہ یہی تھا کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے، اور تقریباً یہ 2021 کے اختتام پہ ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ بات سامنے لائی گئی تھی کہ وہ تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ البتہ یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ تحریک عدم اعتماد سب سے پہلے کس کے خلاف لائی جائے گی، کیونکہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف بھی یہ بات اپوزیشن کے پلیٹ فارم پہ زیر غور رہی کہ پہلے اسپیکر کے خلاف لائی جائے، چیئرمین سینٹ کے خلاف لائی جائے، یا وزیر اعظم کے خلاف لائی جائے، لیکن بہرحال ایک حتمی مشاورت کے بعد یہ اپوزیشن پی ڈی ایم نے یہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اعلان کیا کہ وہ ان کے خلاف پی ڈی ایم اتحاد تحریک عدم اعتماد لا رہا ہے۔ جب تحریک عدم اعتماد کا اعلان ہوا تو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اس پہ بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے یہ آن ریکارڈ کئی جلسوں میں یہ بات کی، میں تو انتظار کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے یہ پی ڈی ایم اتحاد میرے خلاف عدم اعتماد لائے تاکہ ان کو پتہ چل جائے۔ اب مجھے بڑی خوشی ہوئی، لیکن یہ بعد میں پھر عمران خان صاحب نے یہ ساری سچویشن کو ایک مراسلے سے انہوں نے اس کو کہا کہ یہ مراسلہ بھیجا گیا اور امریکہ اس کی سازش کر رہا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے جمع ہونے سے لے کر ووٹنگ تک کے سارے واقعات آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح جو ڈپٹی اسپیکر نے ایک رولنگ دی جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا نوٹس لیا، اس سپریم کورٹ نے اس رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا اور ہدایت جاری کی اسپیکر کو کہ اس کو 9 تاریخ کو اس کی وہ کرائی جائے، ووٹنگ کرائی جائے، اور اس میں تحریک عدم اعتماد کی کارروائی جہاں رکی تھی 3 اپریل کی اس کو وہاں سے شروع کیا جائے۔ یہ سارے واقعات آپ کے علم میں ہیں۔ اب ہم جو آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن کیسی رہی۔ ابھی حالیہ 2 انٹرویوز ایسے ہیں جس میں اعتراف کیا گیا ہے فواد چودھری کی طرف سے اور شیخ رشید کی طرف سے کہ تحریک انصاف کی حکومت کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات میں ایک کھنچاؤ تھا، اور ایک اس پر ٹیبل پر نہیں تھے، ایک پیج پر نہیں تھے۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ عمران خان صاحب بھی اپنے جلسوں میں اس قسم کا اشارہ دیتے رہے کہ سول ملٹری تعلقات میں تھوڑا کھنچاؤ پایا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے پبلکلی یہ بات ایک جلسے میں کی کہ انہیں سپہ سالار آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ کہا ہے کہ وہ JUIFA کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو ڈیزل کہہ کر مخاطب نہ کیا کریں، کیونکہ عمران خان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کو اکثر ڈیزل کہتے ہیں۔ تو اسی جلسے میں ہی عمران خان صاحب یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ اس جلسے میں متعدد مرتبہ ڈیزل بھی کہتے رہے۔ پھر ایک اور جلسے میں عمران خان صاحب نے اشارہ دیا کہ نیوٹرل جو ہے وہ نیوٹرل کی انہوں نے اپنی طرف سے ایک ڈیفینیشن بنا دی کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، نیوٹرل تو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور عجیب وہاں پہ مذہب کارڈ بھی کھیلا گیا۔ جو بنیادی وجہ بنی جو ریکارڈ پر بھی آئی، اور عمران خان صاحب بھی اس کا اپنے انٹرویوز میں حوالہ دے چکے ہیں کہ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ DGISA جو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہیں وہ کچھ کنٹینیو کریں، وہ بطور ISA چیف اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہے، لیکن وہاں سے دوسری جانب GH کو یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو ایک کور کی انہوں نے سنبھالنی ہے، اور وہاں پہ ان کا تبادلہ ہونا ہے۔ جب ان کی تبادلے کی خبر آئی تو وزیر ہاؤس سے ڈیلے ٹیکٹکس کیے گئے، اور ان کی جو نوٹیفیکیشن تھا DGISA کا لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کا بطور DGISA
کا وہ اس کی نوٹیفیکیشن میں تاخیر کی گئی۔ اس دوران آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان کی ملاقات بھی ہوئی، جس میں ان کو یہ بتایا گیا کہ فوج کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، فوج ایک منظم ادارہ ہے، تو آپ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں۔ عمران خان صاحب وہاں پہ کئی مرتبہ یقین دہانی بھی کراتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں تاخیر ہوئی اور بہت تاخیر ہوئی، جو ایک بنیادی وجہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سول ملٹری تعلقات میں جو ایک کھنچاؤ ہوا، ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے۔ دوسری وجہ، پاک فوج نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، سیاسی امور میں وہ کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے، اور اپنے آئینی جو ان کا دائرہ کار ہے اس کے اندر رہیں گے، اور حکومت وقت جس کی بھی حکومت ہو وہ اس کی مدد کریں گے آئین کے مطابق۔ لیکن عمران خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ تحریک عدم اعتماد جب ہو گئی تو ان کی حمایت کی جائے، ان کے لیے گراؤنڈ بنایا جائے۔ پہلے بھی اس طرح کے جب مشکلات آئیں تو ٹیلی فون کالز، آپ کو معلوم ہے ٹیلی فون کالز آتی تھیں، جس کے بعد سنیریو چینج ہو جاتا تھا، اپوزیشن کے فیور کا سنیریو یکدم عمران خان کے پلڑے میں چلا جاتا تھا، چاہے وہ سینٹ کے الیکشن ہو، دیگر معاملات ہو۔ اگرچہ سینٹ کے الیکشن میں قومی اسمبلی سے بڑا عمران خان صاحب کو اس وقت جھٹکا لگا جب یوسف رضا گیلانی وہاں سے سینٹ کی نشست جیتے، اور قومی اسمبلی میں عمران خان صاحب کو آپ کو معلوم ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس بھی لینا پڑا، کیونکہ قومی اسمبلی میں عمران خان صاحب اپنی اکثریت لوز کر چکے تھے۔ کہ یہ ساری بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اب عمران خان صاحب اپنا جو بیانیہ لے کر جا رہے ہیں وہ اینٹی امریکہ اور پرو پاکستانی بیانیہ لے کے جا رہے ہیں، اور لیکن ان کے جو مین ٹیم ہے وہ یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تعلقات کی نوعیت ٹھیک نہیں تھی۔ اسٹیبلشمنٹ اب یہ ہمیں لگ رہا ہے یہ بالکل سگنلز مل چکے ہیں کہ پاک فوج نے اپنے ماضی کی غلطیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے اب کسی بھی قسم کے لیے سیاسی معاملات میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ تو یہ یقیناً ایک اچھا سگنل ہے، اسے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اہم اس سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب چونکہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب مئی کے آخر میں اپنا ایک لانگ مارچ کا اعلان کر چکے ہیں، عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد جو ٹرینڈز چلے، جو ٹویٹر پہ جس قسم کے غلیظ ٹرینڈز ہوئے، اداروں پہ انگلیاں اٹھائی گئیں، یہ امپریشن جان بوجھ کے بنائے جا رہے ہیں۔ کیوں ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے؟ کیوں اس طرح ایک منظم ادارے کے خلاف سازش کی جا رہی ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب اپنے متعدد خطاب میں یہ کہہ چکے ہیں کہ شریف برادران پاک فوج جیسے منظم ادارے کو بھی پنجاب پولیس کی طرح چلانا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب بھی ہمیں بتا چکے ہیں کہ شریف برادران آرمی چیف کو آئی جی پنجاب کی طرح چلانا چاہتے ہیں۔ تو اگر ایک ادارے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی قسم کی پالیٹکس میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو خوش ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب اکثر یہ ہمیں بتاتے تھے کہ شریف برادران کی کسی بھی آرمی چیف کے ساتھ نہیں بنے، جنرل جیلانی کا ذکر کرتے رہے، دیگر معاملات بھی کرتے رہے۔ وہ کہتے تھے آخر کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی کہتے تھے کہ نواز شریف کی کسی بھی آرمی چیف کے ساتھ نہیں بنی۔ اب عوام یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ چلے وہ تو دو تین باریاں لے چکے، 4 5 6 آرمی چیف ان کے دور میں آئے، تو اب آپ کا یہ پہلا ٹینیور تھا، آپ کے کیوں نہیں بنے؟ عمران خان صاحب یہ بھی ہمیں بتا چکے ہیں، خود ہی بتا چکے ہیں کہ چونکہ ISI جو ہے وہ ان کی کرپشن پکڑ لیتی ہے، اس وجہ سے ان کی آرمی چیف سے نہیں بنتی۔ تو اب عمران خان صاحب آپ کی کیوں نہیں بنی؟ کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کی کوئی کرپشن پکڑی گئی تھی؟ تو یہ ساری باتیں آپ خود قوم کو بتا چکے ہیں۔ آپ تو ایک اعلیٰ اخلاقی اقدار کی ہمیں سمجھ دیتے تھے، آپ تو پرنسپل کی بات کرتے تھے، آپ تو ہمیں بتاتے تھے کہ پاکستان میں سیاست جو ہے وہ ایک اصول کا نام ہونا چاہیے، لیکن ساری صورتحال پہ آپ کا اپنا ایک یو ٹرن ہے۔ اب یو ٹرن کی بھی آپ اپنی تعریف کر چکے ہیں کہ یو ٹرن تو ایک لیڈر لیتے ہیں۔ اصل یہ تمام وہ ایک پس منظر تھا جس سے یہ ہمیں بتانا آپ کو مقصود تھا کہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کی کیا ایسے وجوہات بنی۔ اب PDM اتحاد جو ماضی میں تھا وہ حکومت میں آ چکا ہے۔ اب یہ جو اگلے 2-3 ہفتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اس میں بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں۔ یہ ہم آپ کو ایک بریکنگ نیوز آپ کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔
کہ اگلے 2 سے 3 ہفتے پاکستان کی اداروں کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے، پاکستان کے آگے بڑھنے کے لیے بہت ہی اہم ترین ہے۔ یہ بات میری یاد لکھ لیجیے گا، نوٹ کر لیجیے گا۔ اگلے 2 سے 3 ہفتے میں آپ کو ایک بہت بڑی ایک بریکنگ نیوز آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج عید کا دوسرا دن ہے، آپ سب کو ایک بار پھر عید کی مبارکباد۔ عید کی خوشیوں میں اپنے رشتہ داروں کا بھی، مفلس اور نادار لوگوں کو بھی شامل رکھیے گا۔ اپنے دوستوں کا، فیملی کا، رشتہ داروں کا، سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔